ہندوستان والوں کسی سے ڈرنا نہیں، ہم بے سہارا نہیں، جس نے بسایا ہے وہی بچائے گا، جس نے بسایا ہے وہی بچائے گا، مت ڈرو کسی سے، اپنی زندگی خود جیو، بس غریب نواز کے مشن کی طرف آؤ۔ انہوں نے کہا کہ جس نے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ہمارا نہیں ہے، ان کے بنو نماز پڑھو، حرام کام سے بچو ان کے بنو، سچے صرف نام مت صرف نعرے مت لگاؤ، سچے ان کے بنو، پکے ان کے بنو، ان کے مشن والے بنو، نماز والے بنو، روزے والے بنو، نیاز والے بنو، صرف زبانی دعوے مت کرو۔ جانتے ہو جس نے بسایا ہے وہی بچائے گا، کیسے بچائے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ دلی میں خواجہ قطب کو بسانے والا کوئی اور تھا، خواجہ قطب کو بسانے والا کون تھا؟ بس اس پہ بات مکمل ہوگی، سب کی توجہ چاہتا ہوں اور سب کی اللہ تعالیٰ مرادیں پوری فرمائے۔ میرے خواجہ کی شان بڑی اعلیٰ، بڑی نرالی شان، سخی کا لال ہے، سخی کی اولاد ہے، اپنے دروازے سے واپس کرنا ان کے گھر کی شان نہیں ہے۔ اگر گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو دوپٹے بیچ کر کے دیے، مسلح بیچ کر دیے ہیں، اب تو خزانے لے کر اب نہ دیں گے تو کب دیں گے؟ سنیوں یقین مضبوط کرو، یقین والوں کو ملتا ہے۔ میرے مرشد اجازت نے کہا تھا یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، شک والے مت بنو یقین والے بنو۔ دیتے ہیں دیں گے، لیتا ہوں لوں، واہ 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 واہ، دیتے ہیں دیں گے، لیتا ہوں لوں گا، اور نہیں لوں گا تو جاؤں گا نہیں، واہ 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 واہ، نہیں لوں گا چلوں گا نہیں۔ ارے اڑیل فقیر کو تو کنجوس بھی دے کر کے بھیجتا ہے، سخی دادا نے کب رکنا ہے، سخی دادا نے کب روکنا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بسایا دلی میں، اور جب بسایا اتنا متاثر ہوا بادشاہ کہ التمش مرید ہوا، آپ نے خلافت بھی دی، روزانہ کا معمول تھا بادشاہ کی بگی بابا قطب کی خانقاہ پہ آتی، اور بابا قطب بیٹھتے اوپر، بادشاہ بیٹھتا قدموں میں، اور پھر وہ روزانہ عصر سے مغرب تک دریا کی سیر کے لیے جاتی۔ وہاں کے لوگ جو پہلے سے بابا قطب سے پہلے دلی میں رہتے تھے، جب قطب الدین بختیار کاکی آئے ان کو حسد ہو گیا وہاں کے ظاہری علم والوں کو کہ یہ آیا جب سے اس نے تو ہمارا سب سپڑا صاف کر دیا، اب بادشاہ کی توجہ ہماری طرف اتنی نہ رہی، بادشاہ ادھر ہی متوجہ رہتا ہے، مرید ہو گیا نیچے بیٹھتا ہے، ان کو اوپر بٹھاتا ہے۔ سوچا ایک کام کرتے ہیں، ان کو دلی سے بھگاتے ہیں، دلی سے بھگاتے ہیں، دلی سے بھگاتے ہیں۔ ہاں کون کر رہا تھا؟ وہ سب تدبیریں کر رہے تھے، دلی سے بھگاتے ہیں۔ کیسے بھگائیں گے؟ کہا اس پہ کوئی بڑا الزام لگاؤ، دلی سے بھگانے کے لیے بڑا الزام لگاؤ۔ اب دلی سے بھگانے کے لیے الزام کیا لگائیں؟ دلی کی ایک زانیہ عورت تھی جو زنا کا کاروبار کرتی تھی، اس سے کہا تمہیں منہ مانگی قیمت دیں گے۔ دیکھو حسد کتنا گرا دیتا ہے، حسد کتنا گرا دیتا ہے کہ نیک کہلانے والوں کو بھی اتنا نیچے کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا حسد والے ہمیشہ نیچے ہی رہتے ہیں، حسد کرنے والے نیچے ہی رہتے ہیں، انہیں بھی کی ماننا ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہونی ہے۔ لیکن جن کے دل حسد سے پاک ہو، جو اللہ والے ہوں، ہمیشہ وہ بلند رہتے ہیں۔ دیکھو کاٹ کر بھی نیچے ہی رہا یزید، کٹ کر بھی حسین، صحیح بک کر بھی یوسف تک پر رہے، بیچ کر بھی بھائی ہاتھ باندھ کر سامنے۔ واہ 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 واہ، حسد یہ چیز، حسد کبھی بلندی پہ نہیں لے جا سکتے۔ حسد مت کرو، آپس کے دل گندے مت کرو، دل صاف رکھو۔ مومن کا دل آئینے سے زیادہ صاف ہونا چاہیے۔ تھے وہ حسد میں آدمی بہت نیچے گرتا ہے، نیچے گر گئے رقاصہ کے پاس، نچنیہ کے پاس، زنا کا کاروبار کرنے والی عورت کے پاس، کون لوگ؟ علم والے، بڑے بڑے علم والے، علامے کہلانے والے پہنچ گئے وہاں، اور پہنچے تو کہا منہ مانگی قیمت دیں گے۔ ایک کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ کل جب بگی پہ بیٹھ کے قطب الدین جا رہا ہوگا بادشاہ کے ساتھ، اتنا کہنا کہ یہ تیرے پیٹ کا جو بچہ ہے وہ اس کا ہے، بس اتنا کہتے ہیں، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ قطب الدین کا ہے۔
اتنا کہنا بس، اور کچھ نہیں کہنا. وہ تھی نچنیاں زانیاں. اتنے نیک آدمی پہ تم لوگ ایسا الزام کیوں لگانا؟ ایسا مت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پاپیوں کے دل اللہ والوں کے لیے کبھی کبھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں. کہا کہ مت ایسا کرو. کہا کہ تجھے تو رقم سے مطلب ہے، جتنا مانگیں گی دیں گے، یہ کام کرنا ہوگا تجھے. اب لیکن پھر شیطان تو اپنا کام کر ہی دیتا. وہ کوئی ولیہ تو تھی نہیں. پھر وہ لالچ میں آئی گئی اور اس نے کہا چلے ٹھیک ہے. پھر یہ ہوا کہ بگی پہ بیٹھ کر روزانہ کے معمول کی طرح جب بگی جانے لگی تو رستے میں وہ عورت کھڑی ہوئی. اور مسلمان بادشاہوں کا معمول یہ تھا، کوئی بھی آئے راستے میں اگر روک کر فریاد کرے تو اس کی فریاد ضرور سنتے تھے. اور وہ بھی التمش، جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، جس نے کبھی نامحرم عورت پر کبھی نظر نہیں اٹھائی ہو، ایسا بادشاہ. بگی کے سامنے عورت کھڑی ہو گئی، نظریں جھک گئی. بادشاہ نے سپاہیوں سے پوچھا، پوچھو اس سے کیا فریاد لے کر آئی ہے؟ اس نے ڈرامائی انداز سے کہا بادشاہ اگر کوئی زنا کرے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا اس بدبخت کو اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار کیا جائے گا، پتھروں سے اس کو ہلاک کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. بادشاہ یہ سزا صرف عوام کے لیے ہے یا خواص کے لیے بھی ہے؟ بادشاہ نے کہا ہمارے ہاں کوئی عوام و خواص نہیں ہے. اللہ کے قانون کی زد میں کوئی بھی آئے گا اسے سزا دی جائے گی. اللہ کے یہاں دو نہیں ایک ہی قانون ہے، جو بادشاہ کے لیے وہی رعایا کے لیے، جو رعایا کے لیے وہی بادشاہ کے لیے. تو کہا پھر کیا خیال ہے تیرے اس پیر کے بارے میں جو بڑا نیک اور متقی بنا بیٹھا رہتا ہے اور وہ ہمارے یہاں کر کے زنا کرتا ہے؟ بادشاہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مکار آدمی ہے، مکار جو تیرے سامنے متقی بنتا ہے، اور وہ تو میرے ساتھ کئی بار منہ کالا کر چکا ہے اور اس کا بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے. میں اس وقت تو ماں بننے والی ہوں. سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے یہ سنا تو سننے کے بعد اس عورت کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی تصور بھی نہیں تھا. دماغ چکرانے لگا، کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا. پلاننگ کے تحت ساری بھیڑ اکٹھا ہو گئی. انہوں نے سب کو پہلے سے جمع کر رکھا تھا. سب اکٹھا ہو گئے، مارو مارو، نکالو نکالو، اس مکار کو دلی سے نکالو. بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا. میری عقیدتوں کے ساتھ اتنا بڑا مذاق؟ آپ کی نگاہیں تو کبھی اوپر نہیں اٹھتی. میں آپ ہمیشہ آپ کی موجودگی، میں نے آپ کو اوپر بٹھایا، میں نیچے بیٹھا یہ سوچ کر کہ آپ آل نبی ہو، آپ عالم دین ہو، آپ متقی پرہیزگار ہو، آپ قرآن کا علم رکھتے ہو. اتنا بڑا ڈھونگ رچایا آپ نے میرے ساتھ، عقیدتوں کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا. یہاں تو کچھ سجائی نہیں دے رہا تو کیا سوائی پیش کریں، کیا کریں؟ بادشاہ یہ بھی کہہ گیا آپ سے امید نہ تھی، اس لئے کہ میں آپ کو متقی کے سوا کچھ نہیں جانتا. بس قریب تھا آبرو چلی جاتی، قریب تھا آبرو چلی جاتی، قریب تھا سزا ملتی، قریب تھا کوئی بات نہ مانتا، قریب تھا دلی سے نکال دیے جاتے. بختیار کاکی نے سوچا کیا کروں، کس کو بلاؤں، کس کو پکاروں؟ پیر تو دنیا سے وصال کر چکے ہیں، لیکن یقین مضبوط تھا، پوری ہمت کی. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا. اجمیر مقدس کی طرف آجا مجھ پر کرم کرنا، دلی میں آپ نے بسایا ہے، آپ نے بسایا، آپ ہی بچائیں گے. میرے مرشد اس الزام سے اب مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. بس اتنی فریاد کرنی تھی. گویا کہ یوں کہا ہو بگیر دابے بلا افتاد کشتی، صحیح فانو شکستہ رات و پشتی، باقے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اپنے عصا سے کوئی بھیڑ کو ہٹا دیا، اپنے عصا سے، اپنے عصا سے
اور نہیں تھے، وہ خواجہ اجمیر چلے آ رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز چلے آ رہے تھے، سب دیکھ کر تعظیماً ہاتھ مان لیتے ہیں۔ غریب نواز نے پوچھا بابا قطب سے مخاطب، کیا ہوا؟ آواز بھی نہیں نکلتی تھی، اپنے داتا کو، اپنے مرشد کو آتے دے، آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، صرف ہاتھ کے اشارے سے بادشاہ اور اس عورت کی طرف ہاتھ کیا، اور کچھ نہ کہہ سکے منہ سے کچھ۔ شریف آدمی کے لیے الزام ہی لگنا موت سے کم نہ تھا۔ اللہ اکبر، اشارہ کیا، منہ سے کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ دلی والے سوچ رہے تھے کہ ہم نے قطب الدین کی آبرو ختم کر دی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کا قصہ تمام کر دیا ہے۔ غریب نواز نے اپنا عصا اس عورت کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا اے بچے اب تو ہی بتا، اے بچے اب تو ہی بتا تو کس کی اولاد ہے؟ اس عورت کے پیٹ سے آواز آئی، یا غریب نواز، آپ کا مرید و خلیفہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ فلاں نے میری ماں کو پیسے کا لالچ دے کر ان کو الزام لگوایا ہے، اور آپ کا مرید تو پاک دامن ہے۔ جب پیٹ سے آواز آئی تو سارا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ حضرت بختیار کاکی کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا جب نام سامنے آ گئے اب ان کو سزا دی جائے، لیکن ابھی یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا۔ لوگوں نے کہا فیصلہ کس نے کیا؟ غریب نواز کہاں گئے؟ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ میرے خواجہ کی شان ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ ہمیں ان آقاؤں کی دہلیز سے، ان کی چوکھٹ سے وابستہ رکھے، غلامی میں رکھے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ راہ روشنائی۔ ہندوستان والے خوش نصیب ہے، غریب نواز کا آستانہ ہمارے ملک میں موجود ہے۔ اللہ غریب نواز کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے فرامین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔